یہاں سے ہوتا ہے کہ افراد کے اندر مقصد کا شعور ابھارا جائے، ان کو محنتی اور دیانتدار بنایا جائے۔ ایک شخص اپنی فوجی زندگی کا آغاز جرنل کے رینک سے نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ عام زندگی کا ہے۔ جیسے درخت کا آغاز بیج سے ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کی ابتدائی زندگی کا آغاز بھی ایک بیج سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹری تعلیم محنت سے شروع ہوتی ہے، کھانے کا آغاز فصل بونے سے ہوتا ہے۔ اجتماعی معاملات میں آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ افراد کے اندر مقصد کا شعور ابھارا جائے، ان کو محنتی اور دیانتدار بنایا جائے، ان کے اندر برداشت اور اتحاد کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ قوم کے افراد میں قابل لحاظ حد تک ان صلاحیتوں کو پیدا کرنے سے پہلے اگر عملی اقدام شروع کر دیے جائیں تو وہ ناکامی پر ختم ہوں گے۔ ہمت کریں، ہر شخص کا دماغ ایک جیسا ہے، ہر ایک کو مثبت سوچ میسر ہے۔ کبھی کسی کو اپنے سے نیچا نہ سمجھیں، کسی کے ساتھ ایسا رویہ مت اپنائیں کہ آپ اس کو دھتکاریں۔ یاد رکھیں، جس ذات نے آپ کو زمین پر چلنے کے قابل کیا، اس ذات نے ہر شخص کو مختلف طریقوں سے قبیلوں میں بانٹ دیا۔ نیک مردوں کی سیرت اور عادات نیک ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی غلہ فروش سے گندم کی ایک بوری خرید کر لائے، اور اس میں سے جب گندم نکالنے لگے تو ان کی نگاہ ایک چیونٹی، ایک کیڑی پر پڑی، جو اس بوری کے ساتھ ہی آ گئی تھی، اور نہایت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ انہوں نے جب اس چونٹی کی بے قراری دیکھی تو ان کا دل بھی بے قرار ہو گیا، اور ان کے دل میں خیال آیا کہ میری وجہ سے ایک چونٹی اپنے گھر سے بے گھر ہو گئی۔ انہوں نے اس چونٹی کو نہایت احتیاط کے ساتھ پکڑا اور اسی غلہ فروش کی دکان پر چھوڑائے۔ وہ چونٹی بھاگ کر بل میں چلی گئی تو ان کے دل کو قرار آ گیا۔ اے نیک بخت جو لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور مشہور شاعر فردوسی نے کہا کہ اللہ عز و جل ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، اس چونٹی کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ جو دانا کھینچ کر لے جا رہی ہے۔ بہت کمزور ہے کہ وہ بھی ننھی سی جان رکھتی ہے، وہ سیاہ باطن اور قلب کا سخت ہے۔ کسی چونٹی پر ظلم کوئی کرتا ہے، کسی کمزور پر طاقت کا ہاتھ نہ مارو کہ کسی روز آپ بھی چونٹی کی طرح کسی کے پاؤں میں آ سکتے ہیں۔ جس نے کسی کمزور چونٹی کے حال پر رحم نہ کیا، اس کی حالت شمع کسی ہے جس نے پروانے کے حال پر رحم نہ کیا اور پھر برسر محفل جلتی رہتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سے لوگ آپ سے کمزور اور لاغر ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی تو آپ سے طاقتور بھی ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ تقوی اس کا نام ہے کہ آپ اپنی معمولی کوتاہی پر بھی شرمندہ ہوں اور اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ جو آپ سے کمتر ہے وہ آپ کے ستم کا شکار، آپ کے ظلم کا شکار نہ ہو۔ آپ کے ظلم کا شکار بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اچھے انسانوں کی صف میں لے کر آئیں۔ زندگی چیلنج کی طرح ہے، جب چیلنج کی صورتحال پیش آتی ہے تو سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ اس سے پہلے اگر آدمی کے پاور ہاؤس کا صرف ایک بلب جل رہا تھا تو اس کے تمام بلب بیک وقت جل اٹھتے ہیں۔ اس کی عقل اب زیادہ گہری سوچ کا ثبوت دیتی ہے، اس کا جسم مزید طاقتوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ انسان کی پوری ہستی ایک ہیرو والے کردار کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ چیلنج
कमजोर इंसान को ताकतवर और नादान को होशियार बना देता है। चैलेंज बाज़ाहिर एक रुकावट है, लेकिन तरक्की का एक रास्ता है। बुलंदी को छूने के लिए आपको चैलेंज से गुजरना ही है। वो चैलेंज जिंदगी में आ जाए तो उसको आजमाइश समझें, उसको मुश्किल ना समझें, उसको परेशानी ना समझें। जब आप आजमाइश से गुजर जाते हैं तो इतना सुकून मिलेगा आपको, आपको लगेगा जिंदगी में बहार आ गई। अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की जस्तजू करते रहें और कभी किसी दूसरे शख्स से हसद मत करें। वक्त को समझें, वक्त ही एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अपने मिनट को जाया करें तो घंटा अपने आप ही जाया होने से बच जाएगा। हर मिनट को मोहब्बत से कबूल करें, हर मिनट को सांस की माला की तरह गले में लपेट लें, क्योंकि मिनट ही घंटा बनता है। बहुत से लोगों का हाल है कि वो ज्यादा की फिक्र में कम को भूले बैठे हैं। वो अपने जहन को मसाइल की तरफ इतना लगाते हैं कि थोड़े की तरफ से उनकी निगाहें हट जाती हैं, मगर आखिरी नतीजा ये निकलता है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अपने वक्त का एक लम्हा भी जाया ना कीजिए। अपने लम्हों को इस्तेमाल करके अपने सालों और महीनों को मुफीद बनाइए। 80 साल की उम्र तक आने वाला आदमी 80 साल की उम्र तक आने वाला आदमी अपनी जिंदगी के 40 साल भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। हर घंटे में से 5 मिनट खो दिए तो साल में से 720 घंटे खो दिए। वक्त की कदर करें। जो वक्त को जाया करते हैं, वक्त उनको उनको अपने पैरों में मसल के किसी गहरी खाई में फेंक देता है। जिंदगी खुशियों का नाम है, मोहब्बत का नाम है, सुकून का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, हिम्मत का नाम है, जुस्तजू का नाम है। आज अहद करें कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा। मैं किसी भी मिनट, सेकंड, वक्त को जाया नहीं करूंगा और मैंने कुछ करके दिखाना है, चाहे उम्र कुछ भी हो। आपकी जिंदगी चल रही है, सांस मौजूद है, सांस ले रहे हैं, दिल की धड़कन साथ दे रही है, तो इसका मतलब है कि आप जवान हैं। बूढ़ा वो होता है जिसकी सांसें खत्म हो जाती हैं, जवान वो होता है जिसकी सांसें चलती रहती हैं।